تو امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو آپ رکوع میں جا کر شامل ہوں گے، اور چونکہ آپ کو سورۃ الفاتحہ نہیں مل سکی، لہذا آپ کی وہ رکعت نہیں ہے، آپ کو اٹھ کر رکعت ادا کرنا پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، رکوع میں جا کر ملے، تو آپ کے 3 رکن چھوٹ گئے، 3 رکن آپ کے چھوٹے، تکبیر تحریمہ اور قیام اور سورۃ الفاتحہ۔ ایک رکن چھوٹ جائے تو رکعت نہیں ہوتی، یہاں 3 چھوٹ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے سوال کیا ماسک پہن کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ احادیث مبارکہ میں منہ ڈانپنے سے منع کیا گیا ہے، لہذا اگر آپ ماسک پہننا چاہتے ہیں تو اپنے ہونٹ جو ہیں ان کو اوپن کر لیں، ہونٹ ننگے کر لیں۔ ناک کے آگے بے شک آپ ماسک دے سکتے ہیں، لیکن افضل اولا اور بہتر یہی ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ وعلیکم، آپ نے پوچھا ہے کہ تصویر کا کیا حکم ہے؟ تصویر حرام ہے جی۔ میرے آئی ڈی کارڈ پر میری تصویر لگی اور میں کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے، لیکن اس کا گناہ ان کو ہوگا جو کہ مجھے کھنچوانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اس لیے بامر مجبوری تو مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ جو شوقیہ تصاویر بناتے ہیں مختلف مواقع کی، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن جی اس کلپ میں، اس میں جو آپ نے تحریر بھیجی ہے نا، جس میں اس بات کا تذکرہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاطاً اس علاقے میں جانے سے گریز کیا جہاں طاعون پھیلا ہوا تھا، اور پھر نبی علیہ السلام کا فرمان، اونٹ کا پہلے گھٹنا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم لوگ بہادر بننے کے چکر میں ہے نا، وہ جی کچھ نہیں ہوتا۔ توکل کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں ہے کہ ایک وبا جو کہ بری طرح پھیل گئی ہے پوری سوسائٹی میں بلکہ پوری دنیا میں، تو ہم اس وبا سے بالکل ہی بے خبر ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے، ہمیں حفاظتی اقدامات ضرور کرنے چاہیے۔ لیکن آپ نے سوال کیا ہے کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں کچھ دعائیں ہیں یا قرآنی دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ دعا کا موقع ہے، اور قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ بھی تو دعائیں ہی ہیں، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ ان کا دور اجر ملے گا۔ دور اجر اس وجہ سے کہ قرآن پڑھنے کا بھی اور دعا کرنے کا بھی۔ السلام علیکم، سوال آ گیا ہے کہ اگر اذان دی ہے اور امام صاحب نہیں پہنچ سکے تو جماعت کا کیا حکم ہے؟ بھائی جماعت کروائیں آپ، اور اگر کسی وجہ سے جماعت نہیں ہو سکتی تو اس سے اذان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اذان تو اعلان ہے نا اس بات کا کہ نماز کا وقت ہو چکا۔ اب اذان آپ نے کیا دی؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام یا مؤذن اکیلا ہوتا ہے، مؤذن ہی امام ہوتا ہے، وہ اذان کہتا ہے کوئی بندہ بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، تو جب کوئی بندہ بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، وہاں جماعت نہیں ہوتی، تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال آ گیا ہے کہ نماز کے دوران رویا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں 12 مقامات پر قرآن کی تلاوت فرمائی، اور آپ وہ پڑھ کر رونے لگے، جس طرح کہ سورہ النساء کی آیت مبارکہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت مبارکہ پر روئے ہیں، اور بھی کئی مقامات پر۔ تو نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے نرم دل آدمی تو رونے لگتا ہے نا، کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، اللہ کے سامنے فریادیں کر رہا ہوں، تو اس موقع پر تو رونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ ثابت ہے۔ السلام علیکم، نماز فرض کے بعد کسی مریض کے لیے اجتماعی دعا کروانا کیسا ہے؟ جائز ہے، لیکن اس کو معمول اور عادت نہ بنا لی جائے کہ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ امام صاحب سے گزارش کرے کہ جی آپ دعا کروا دیں، تو جائز ہے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، شب معراج، اس حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں
کہ اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند ضروری باتیں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شب معراج ایک حقیقت ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ شب معراج کا انکار دراصل کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا انکار ہے جس پر دنیا آج بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہے۔ لہذا شب معراج آقا علیہ السلام کو ہوئی اور یہ طے شدہ بات ہے کہ ہوئی۔ دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ سب سے پہلے اہل علم کا اسی بات پر اختلاف ہے کہ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی کب؟ سال کے بارے میں اختلاف ہے۔ پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ نبوت ملنے کے 11ویں 12ویں یا 13ویں سال ہوئی ہے۔ تو جب سال کے بارے میں پتہ نہیں تو مہینے کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا؟ اور جب مہینے کے بارے میں پتہ نہیں تو تاریخ کے بارے میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے چند منٹ کے لیے فرض کر لیا جائے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، حالانکہ کسی کو بھی نہیں، لیکن چند منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ فلاں سال ہوئی، حالانکہ پتہ کسی کو نہیں، فلاں مہینے ہوئی، فلاں تاریخ کو ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ ان مواقع پر عبادت کا اہتمام کرنا کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہم سے ثابت نہیں ہے وہ کام آقا علیہ السلام نے فرمایا مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ قرآن کہتا ہے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی گئی محنتیں ضائع چلی گئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ شب معراج کو عبادت کرنے کا ثبوت کسی ایک صحیح سند سے روایت سے بھی ثابت نہیں۔ جتنی روایت ملتی ہیں ساری من گڑت ضعیف اور صحت کے درجے سے گری ہوئی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔